أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للموحدين والنار للعاصيين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم وخطابه المتين، وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. معزز اور باعظمت باشکوہ بارگاہ حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے زائرین محترم، آپ کی ایسی چلچلاتی ہوئی گرمی میں جہاں تمازت آفتاب اپنے عروج پر ہے، یہاں تشریف آوری اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو کبھی مصیبتوں سے گھبراتی نہیں ہے. اس لیے کہ مصیبتیں اگر اس قوم کے سامنے آتی ہیں تو اس قوم نے ایسے کا دامن پکڑ رکھا ہے کہ مصیبتیں اس کے چہرے کو دیکھتی ہیں تو طوفان ہو جاتی ہیں. یہ قوم نہ کبھی کل گھبرائی تھی نہ آج گھبرائی ہے، نہ کل مصیبتوں کے سامنے اس نے گھٹنے ٹیکے تھے نہ آج ٹیک رہی ہے. کل بھی اس قوم کے خلاف سازشیں ہوئی تھی، آج بھی ہو رہی ہیں. کل بھی یہ دیکھا گیا تھا کہ مسلمان یہودیوں سے سازشیں کر رہے تھے، تو جب علی سامنے آئے سازشوں پہ پانی پھیر دیا. یعنی کل یہی مسلمان تھے جو سازشیں کر رہے تھے، اور ایک نظریہ یہ قائم کر دیا گیا تھا کہ یہودیوں سے دوستی کرو، مسلمانوں سے جنگ کرو. لیکن انہیں یہ معلوم نہ تھا
کہ یہ قوم ماننے والی کس کی ہے؟ اگر تم یہودیوں سے سازش کرو گے تو ایک انگلی سے خیبر کا ڈر اکھاڑ دیا جائے۔ پورا مکہ، بڑے بڑے مسلمان، جبین پہ شکن پڑ رہی تھی، یہ یہودی ہیں، مرحب و انتر ہیں، ان سے کیسے مقابلہ کیا جائے گا؟ تو یہ بات مرحب و انتر سے مقابلے کی نہ تھی، بلکہ بات یہ تھی کہ مسلمان کچھ ایسے تھے جو یہودیوں سے انڈر گراؤنڈ سازش کر رہے تھے۔ تو یہ قوم وہ قوم ہے کہ جب علی نے ان کی سازشوں پہ پانی پھیر دیا تو آج بھی چاہے خامنائی ہو یا نصر اللہ ہو، تمہاری سازشیں نہ کل چلی تھی نہ کل چلیں گی، تمہاری سازشوں پہ کل بھی پانی پھیرا گیا تھا، آج بھی پانی پھیرا جا رہا ہے۔ دنیا محو حیرت ہے، مسلمان ممالک یکجا ہیں، کانفرنس کر رہے ہیں، ارے یہ ایران کیسے مقابلہ کرے گا، یہ حزب اللہ کیسے مقابلہ کرے گی؟ جہاں پوری دنیا کے عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مسلمان سازشکار ہوں، مگر ایک مرتبہ نصر اللہ کا اشارہ ہوا، تم نہیں جانتے جب نبی نے نعت علی کہہ کر خیبر کو فتح کر لیا۔ صلوات بر محمد تمہاری مجال کیا ہے؟ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ وہی یہودی ہو جو کل والے تھے، وہی مسلمان ہو۔ تو اگر ایک جملہ عرض کروں تو یہ بیجا نہ ہوگا، آج جو مسلمان یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں یہ ان کے بزرگوں کی سنت ہے، اس لیے کہ یہ وہ قوم ہے جو رسول کو چھوڑ دے گی مگر صحابہ کی سنت نہیں چھوڑ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دنیا اس قوم کا ماضی دیکھے، دنیا اس قوم کے بھوتکال پہ نظر کرے۔ پوری دنیا ایک پلیٹ فارم پہ تھی، پوری دنیا ایک سمت تھی کہ یہ ایران میں انقلاب کیسے آ جائے گا۔ سارے یہودی ایک طرف، عیسائی یہودیوں کے ساتھ، مسلمان یہودی اور عیسائی سب ایک جگہ۔ کہا یہ کیسے انقلاب لے آئیں گے؟ بس ایک مرتبہ وہ تسبیح اٹھی جو نبی نے بتایا تھا کہ اگر مصیبت پڑ جائے تو نعت علی نعت علی کہنا۔ ادھر نعت علی کی تسبیح چلتی رہی، مصلی پہ خمینی بیٹھے رہے اور بتاتے رہے تم میزائل داغتے رہو، میں تسبیح کے دانے چلاتا رہوں گا۔
تو یہ وہ قوم ہے جو کبھی مصیبت سے ڈرنے والی نہیں ہے، جو کبھی کسی مشکل میں پھنسنے والی نہیں ہے، اور اگر پھنس بھی جاتی ہے تو علی اس ذات کا نام ہے کہ جو مشکل سے نجات دلاتا ہے۔ علی وہ ذات ہے۔ ہم تو اپنے ہیں، ہم علی کے لیے غیر نہیں ہیں، ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم شیعہ ہیں، ہمیں گرو ہے کہ ہم شیعہ ہیں، اس لیے کہ اگر کوئی اور اپنے نام کو قرآن میں دکھائے، ذرا اپنے نام کو بھی تو قرآن میں دکھاؤ، اور نہیں دکھا سکتے تو قرآن نے بڑھ کے آگے کہا اِنَّا مِن شِیَّتِهِ لِإِبْرَاہِیم، ابراہیم بھی علی کے شیعوں میں سے تھے۔ اہل سنت والجماعت کی ایک بہت بڑی کتاب ہے جس کا نام ہے لغات الحدیث۔ لکھتے ہیں اس میں کہ یہ اِنَّا مِن شِیَّتِهِ لِإِبْرَاہِیم قرآن مجید میں کیوں کہا گیا؟ یہ کسی شیعہ مورخ کی لکھی ہوئی تاریخ نہیں ہے، کسی شیعہ عالم کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کے عالم ہیں، لغات الحدیث میں لکھتے ہیں کہ اِنَّا مِن شِیَّتِهِ لِإِبْرَاہِیم کیوں کہا گیا؟ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو جب بھی میرے اوپر درود پڑھو تو اس طرح پڑھنا، میرے علاوہ دیگر انبیاء پہ درود پڑھو تو پہلے میرے اوپر درود پڑھنا، پھر سارے انبیاء پہ درود پڑھنا، لیکن اگر میرے جد ابراہیم پہ درود پڑھو تو پہلے ابراہیم پہ درود پڑھنا، پھر بعد میں میرے اوپر پڑھنا۔ تو ایک چاہنے والے نے اٹھ کے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اہل سنت والجماعت کی کتاب لغات الحدیث کی یہ روایت عرض کر رہا ہوں، معلوم کرتے ہیں یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات ہمارے پلے نہیں پڑی کہ یہ آخر کیوں ہے ایسا کہ سارے انبیاء کا اگر تذکرہ ہو تو پہلے میرے اوپر درود پڑھو پھر دیگر انبیاء پہ درود پڑھو، لیکن اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ جائے تو پہلے میرے جد ابراہیم پہ صلوات پڑھو پھر میرے اوپر بھیجو۔ تو اللہ کے نبی کیا ابراہیم آپ سے افضل و اعلیٰ ہے جو حضرت ابراہیم پہ پہلے درود و شریف پڑھا جائے بعد میں آپ پہ پڑھا جائے؟ کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد وآلہ وسلم۔ دیکھیے یہ کام جو ہے یہ کام تو یوں ہوگا، اس لیے ہوگا، اس کام کا ہونا بھی ضروری ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا نمبر آیا، اس نے کہا نہیں کروں گا، اور اب تو دیکھ میں کبھی بھی شراب خانے میں جا کے نہیں بیٹھوں گا، بلکہ اس جگہ جا کے بیٹھوں گا جہاں علی کی ولایت کا تذکرہ ہوگا۔ وہاں بیٹھوں گا۔
تو ارباب کرم، اگر دیگر انبیاء پہ درود بھیجو تو صاحب لغات الحدیث لکھتے ہیں، نبی فرماتے ہیں کہ پہلے میرے اوپر درود پڑھو پھر دوسرے انبیاء پہ درود پڑھو، لیکن اگر میرے جد ابراہیم کا نام آئے تو پہلے میرے جد ابراہیم پہ درود پڑھو اس کے بعد پھر میرے اوپر درود پڑھو۔ تو معلوم کرنے والے نے معلوم کیا اللہ کے نبی فلسفہ کیا ہے، ابراہیم پہ درود پڑھیں پہلے بعد میں آپ پر، دیگر انبیاء پہ درود بعد میں پڑھیں پہلے آپ پر۔ کیا مصلحت ہے اس میں؟ آپ نے فرمایا سنو، ایک دن کا تذکرہ ہے کہ چوتھے آسمان پہ میں بیٹھا ہوا تھا، تمام انبیاء تشریف فرما تھے، نور کا فرش بچھا ہوا تھا، اتنے میں دیکھا کہ ایک نور کی اونٹنی پر سوار نورانی سوار آیا، چاروں طرف نورانی شخصیتیں طواف کر رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھ کے پوچھا، اے اللہ کے نبی یہ کون ہے؟ تو میں نے بتایا کہ یہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب ہیں۔ کہ یہ نورانی گھوڑے پہ سوار کون ہے؟ اونٹ پہ سوار کون ہے؟ کہ یہ میرے بھائی ہیں علی ابن ابی طالب، جو میرے وصی بھی ہیں، میرے خلیفہ بھی ہیں، میرے جانشین بھی ہیں۔ کہا اچھا، اور یہ چاروں طرف؟ کہا یہ فرشتے ہیں۔ اور فرشتوں کے چاروں طرف یہ نورانی بھیڑ کیسی ہے؟ تو نبی نے فرمایا یہ میرے علی کے شیعہ ہیں۔ یہ میرے علی کے شیعہ ہیں۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنا سنا اور سننے کے بعد بارگاہ احدیت میں ہاتھوں کو اٹھا دیا، معبود جس علی کے شیعوں کا یہ مرتبہ ہو تو میں اس مرتبے سے کیوں محروم رہوں؟ مجھے بھی علی کے شیعوں میں قرار دے۔ آواز آئی اِنَّا مِن شِیَتِهِ لِإِبْرَاہِیم، ابراہیم بھی علی کے شیعوں میں سے تھا۔ اسباب کرم جس علی کا شیعہ ابراہیم ہو، صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ ابراہیم علیہ السلام شیعہ ہیں اور آپ کون ہیں؟ شیعہ ہیں۔ تو ہمیں فخر ہے نا کہ ہم علی کے شیعہ ہیں۔ اچھا، شیعہ کا لفظ اگر قرآن میں آیا ہے تو کس جگہ استعمال کیا گیا؟ ایک جگہ اور ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کے گھونسا مارا، مر گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ کے چاہنے والے بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا، موسیٰ میری مدد کرو، مجھے بچا لو۔ موسیٰ آئے، قبطی کے گھونسا مار دیا، مر گیا۔ اب قرآن نے بڑھ کے کہا ہَذَا مِن شِیعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عُدُوِّهِ، یہ جس کی جان بچائی تھی یہ نبی کا چاہنے والا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی اور امام کے چاہنے والے کو شیعہ کہتے ہیں، اور صحابی کے ماننے والے کو شیعہ نہیں کہتے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ پہچانیے کس کے شیعہ ہیں؟ علی کے شیعہ ہیں۔ تو جس علی کے شیعہ ابراہیم جیسے ہوں
تو ہمیں تو جو کچھ چاہیے وہ در علی سے چاہیے یا پھر ابراہیم جیسے شیعہ سے چاہیے. اچھا ایک گلی کوچوں میں ایک بات اور آپ نے غور فرمائی ہوگی. کسی سے آپ معلوم کیجئے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, اتنی لمبی داڑھی کیوں ہے آپ کے؟ تو وہ ایک لفظ استعمال کرے گا, کہے گا سنت ہے. آپ نے یہ ایسے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں؟ کہ یہ سنت ہے. ابے یہ بھی تو بتا دے کس کی سنت ہے؟ تجھے یہ بتاتے ہوئے کیوں شرم آ رہی ہے کہ سنت ہے تو کس کی ہے؟ خالی لفظ سنت کا استعمال کر رہا ہے. سنت ہے, یہ اتنی لمبی داڑھی کیوں؟ کہ سنت ہے. بھئی یہ ایسا لباس کیوں؟ کہ سنت ہے. بھئی ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہ سنت ہے. ارے تو سنت بھی تو بتا ہے کس کی سنت؟ نبی کی سنت ہے, علی کی سنت ہے, صحابی کا نام لے کہ فلاں کی سنت ہے. نام تو لے, نام تو لے. اور اگر تو کیا نام لے گا؟ اس لیے کہ تجھے نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے. تجھے نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے اس لیے کہ تو ان کی سنت بتا رہا ہے جنہوں نے 40 سال تک اپنی پیشانی بتوں کے سامنے رگڑی ہے. تو مجھے تو شرم نہیں آتی. اگر مجھ سے پوچھے کس کی سنت ہے تو میں بتاؤں گا یہ علی کی سنت ہے. اور علی کو تو بھی مجبور ہو کے رضی اللہ نہیں کہے گا, کرم اللہ کہے گا. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. خالی صحابی کی رٹ لگانا. صحابی, بھئی صحابی کے معنی کیا ہیں؟ اصحاب کہف بھی ہم بولتے نہیں بولتے؟ کہف کے معنی ہیں غار کے, اصحاب معنی صاحب, غار کے صاحب, غار والے. تو جو غار میں ہیں وہ بھی صاحب ہیں, ان کے ساتھ میں کتا ہے وہ بھی صحابی ہے کہ نہیں؟ یہ سب ہیں. تو یہ بھی ہے. تو کم سے کم یہ تو پتا چلے کہ ہے کون سے. ارے اصحاب کی کوئی نہ کوئی ڈیفینیشن تو ہو, اصحاب کی کوئی پریبھاشا تو ہو, اصحاب کی کوئی تعریف تو ہو کہ صحابی کس کو کہتے ہیں. اگر صحابی خالی رسول اللہ کی زیارت کرنے والے کا نام ہے تو ابو لہب بھی صحابی ہے. ابو جہل بھی صحابی ہے کہ نہیں؟ عتبہ بھی صحابی ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ آپ ہی تو انکار کر رہے ہیں, ادھر سے انکار نہیں ہو رہا, اس لیے کہ وہاں تو یزید بھی صحابی بن گیا. یزید بھی صحابی بن گیا. اور جو واقعاً تھے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا, کہا یہ جو ہیں یہ کافر ہیں. یہ کون ہیں؟ کہ یہ مومن ہیں. کہ یہ کافر کیوں ہیں؟ کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. اچھا رسول اللہ کے منہ میں نوالا کس نے دیا؟ رسول اللہ کے بستر پہ سلایا کس نے اپنی اولاد کو؟ پیغمبر اسلام کی حفاظت کس نے کی؟ پیغمبر اسلام کو اپنی چھاؤں میں کس نے رکھا؟ 50 سال تک پیغمبر اسلام کو اپنی آغوش میں کس نے پالا؟ یا ایوہ المزمل, اے چادر کے اوڑھنے والے, چادر کے اوڑھنے والے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ چادر کے اوڑھنے والے. کیا اللہ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ چادر کے نیچے محمد ہے؟ اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ چادر کے نیچے محمد ہے؟ تو اللہ ڈائریکٹ کہتا نا, اے میرے محمد, اے میرے نبی, اے میرے رسول. نہیں کہا یا ایوہ المغمل, یا ایوہ المدثر,
ایک کملیا کے اوڑھنے والے کملیا چادر اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے چادر کا ذکر کیا، نبی کا تذکرہ نہیں کیا، چادر کا ذکر کیا۔ کیوں؟ اب چادر کا ہمارا اور آپ کا کتنی دیر کا رشتہ ہوتا؟ چادر کا ایک کمبل کا کتنی دیر کا رشتہ؟ ابھی مثلا موسم سرما ہو، جاڑوں کا موسم ہو، آپ گھر سے نکلے امام بارگاہ کے لیے، آپ نے چادر اٹھائی، لپیٹی، مجلس میں آگے بیٹھ گئے، 1 گھنٹہ مجلس سنی، گھر گئے، چادر اتاری، طے کی، تکیے کے برابر میں رکھ لی، چادر کا رشتہ ختم ہو گیا۔ بس 1 گھنٹے کا رشتہ، چادر کا رشتہ 1 گھنٹے کا رشتہ، یعنی جس چادر نے ہمیں لپیٹا 1 گھنٹے، اتنا رشتہ۔ نبی کو چادر نے لپیٹا کتنی دیر؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ لپیٹا، یعنی اپنے اندر نبی کو لے لیا، اپنی آغوش میں نبی کو اس چادر نے سمیٹ لیا۔ تو اللہ کو پسند آیا کہ جس چادر نے میرے نبی کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا ہو تو اس کا ذکر کر دیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ تو 1 گھنٹے والی چادر جو نبی کو سمیٹ رہی ہے قرآن میں ذکر کر رہا ہے، اور جس ابو طالب نے 50 سال تک نبی کو آغوش میں سمیٹا۔ یہ اس علی کا باپ ہے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، تمہارے ابا نے کلمہ پڑھا تھا۔ میں نے تو نہیں سنا کبھی تمہارے ابا نے کلمہ پڑھا ہو، میں نے نہیں سنا۔ تمہارے دادا نے کبھی کلمہ پڑھا تھا؟ میں نے نہیں سنا ہے۔ بزرگوں نے کلمہ پڑھا تھا؟ میں نے تو نہیں سنا ہے۔ آپ نے یہ جو کفر کا فتویٰ دیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیوں آپ نے کفر کا فتویٰ دیا؟ کہا کہ ہم نے جب نبی نے یہ کہا چچا کلمہ پڑھ لیجئے، تو حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، منع کر دیا، اور یہ کہا کہ اب میں کیا کلمہ پڑھوں، پوری زندگی تو ایسے ہی گزر گئی۔ نبی اپنا منہ ابو طالب کے کان کے قریب لے گئے، کلمہ پڑھ لیجئے۔ ابو طالب نے آہستہ سے کہا کہ اب کیا کروں گا پڑھ کے؟ نبی نے تو سنا نہیں، تو 4 میٹر کے فاصلے پہ تو کھڑا ہے، تیری کانوں میں آواز آ گئی کہ ابو طالب نے یہ کہا اب کلمہ پڑھ کے کیا کروں گا۔ اس کا مطلب تیرے کان بہت تیز ہیں، اگر معمولی سی بھی آواز ہوتی ہے تو تیرے کانوں میں پہنچ جاتی ہے۔ تو جب احد کے میدان میں نبی چیخ چیخ کے بلاتے رہے، وہاں تیرے کانوں کو کیا ہو گیا تھا؟ وہاں تیرے کان کہاں چلے گئے تھے؟ وہاں نبی کی آواز، نبی فرما رہے ہیں آ جاؤ میں زندہ ہوں، واپس آ جاؤ میں زندہ ہوں، آ جاؤ واپس۔ نبی کی آواز سننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ابو طالب کی آواز سب نے سن لی۔ چلیے یہ بھی چھوڑیے، اس کا مطلب سنت یہ بنی کہ ابو طالب اگر آواز دے تو تم سنو، نبی آواز دے تو نہ سنو۔ لہذا ابو طالب نے جو کہا وہ ہم نے بھی سنا، جو نبی نے کہا وہ ہم نے سنا۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ کلمہ نہیں پڑھا،
نبی نے کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ ابو طالب نے، اچھا کس نے پڑھا ہے کلمہ؟ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو یوں کافر۔ کہو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اچھا چل تسلیم ہے یہ بات، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، یوں کافر۔ ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا تھا، یوں مسلمان۔ مگر ایک بات تو بتا کہ پوری حیات پیغمبر میں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تو کافر۔ ابو طالب نے حیات طیبہ میں کلمہ نہ پڑھ کر، ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھ کر اسلام کا اور نبی کا نقصان کیا دیا، اور ابو سفیان نے کلمہ پڑھ کر اسلام کو اور نبی کا فائدہ کیا پہنچایا؟ کیا فائدہ پہنچایا ہے؟ بتائے کوئی کہ ابو سفیان نے اسلام کو یہ فیض پہنچایا ہو؟ بتائے کوئی کہ ابو سفیان نے پیغمبر اسلام کا یہ فائدہ کیا ہو؟ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تو کافر ہو گئے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ پکے مسلمان ہو گئے۔ تو ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے اور آ کے یہ کہتا ہے مولائے متقیان حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے، یا علی ابو کا فی النار، یا علی ابو کا فی النار، اے علی تمہارے بابا جہنم میں جائیں گے۔ علی سے کہہ رہے، کس سے کہہ رہے ہیں؟ علی سے، یا علی ابو کا فی النار، اے علی تمہارے بابا جہنم میں جائیں گے۔ بس جب 3-4 مرتبہ کہہ لیا، ایک مرتبہ علی نے نگاہ ولایت اٹھائی اور اٹھانے کے بعد کہا سن انا قسیم النار۔ ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد۔ یا علی، شاباش جیتے رہو۔ یہ ولایت علی بول رہی ہے، یہ ولایت علی بول رہی ہے۔ یا یہ کہوں کہ اس بچے نے یا علی کہہ کے آپ سب کو گواہ بنایا کہ میری ماں بہترین نسبت والی ہے۔ جیتے رہیں یہ بچے، جیتے رہیں یہ جوان کہ جن کی مائیں بچوں کو اپنے پستان سے ولایت علی کا شیر پلاتی ہے۔ مبارکباد ہیں وہ والدین، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کہتا ہے اول امام علی علیہ السلام۔ یقیناً یہی جذبہ تو ہے جو دنیا میں کام آ رہا ہے۔ اور ہر آدمی، دیکھیے میں یہاں منبر پہ بیٹھ کے اپنی پوری قوم سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر کہیں بھی کوئی بھی مسئلہ آپ کے سامنے آئے تو آپ برجستہ طور پہ اس کا جواب دیں، جواب دیں، اس لیے کہ مجھے اس قوم پہ بھروسہ ہے، مجھے اس قوم پہ اطمینان ہے، میں اس قوم پہ اعتماد رکھتا ہوں، اس لیے کہ یہ وہ قوم نہیں ہے جو جاہلوں کو مانتی ہے، یہ وہ قوم ہے جو باب مدینۃ العلم کو مانتی ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہتے، ہمارے ہاں کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ دیکھو دین کے معاملے میں کبھی بحث نہ کرنا،
ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ اسلام کے معاملے میں کبھی بحث نہیں کرنا، نہیں، دین کے معاملے میں ہی بحث کرو، اسلام کے معاملے میں بحث کرو، اس لیے بحث کرو کہ زبان تم کھولو، مدد علی کریں گے۔ زندہ باد، زندہ باد، نعرہ حیدری، جیتے رہو، سلمکم اللہ۔ یقیناً آپ زبان تو کھولیے، مدد وہ خود کریں گے، خود کریں گے مدد۔ آیا ایک شخص شیخ مفید علیہ الرحمہ کے پاس، شیخ مفید سید رضی اور سید مرتضیٰ کے استاد ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، تقریباً 10.5 یا 1100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ، ایک شخص آیا، آ کے کہتا ہے علامہ میری زوجہ کا انتقال ہو چکا، اس کے شکم میں بچہ تھا، بتائیے کیا کروں؟ اب علامہ نے کہا کہ اس کو غسل و کفن دے کے دفن کر دیا جائے۔ چلے گئے مراجع اکرام کے یہاں فتویٰ جب دیا جاتا ہے تو رجسٹر میں انٹری ہوتا ہے، مراجع اکرام کا کبھی دامن مت چھوڑیے گا، اس لیے کہ یہ اخباریت اور ملنگیت کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہے، مرجیت ہے۔ یہ اخباریت اور ملنگیت یہ گمراہ لوگوں کے گروہ ہیں، خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے لا تموتن الا وانتم مسلمون، جب تم مرنا تو مسلمان مرنا، نہ اخباری مرنا، نہ ملنگی مرنا۔ یہ کیا اخباریت اور ملنگیت لے کے گھوم رہے ہیں؟ ہم اخباری ہیں، ہم ملنگی ہیں، اتنے موٹے موٹے کڑے پہن لیے عورتوں والے، ہم ملنگ بن گئے، کانوں کو چھدوا لیا، ہم ملنگ بن گئے۔ یہ کون سی ملنگیت ہے؟ کیا سیرت علی میں دیکھا ہے آپ نے؟ کیا ائمہ معصومین کی سیرت میں کہیں پڑھا ہے کہ کان چھدے ہوئے تھے، اتنے وہ پڑے ہوئے تھے؟ یہ کیا دیکھا آپ نے؟ یہ کیسی اخباریت؟ کیا ہے اخباریت؟ اخباریت کے معنی ہے جو حدیث پہ عمل کرے، جو خبر پہ عمل کرے۔ اب ان سے کوئی جا کے پوچھے کہ تو عربی جانتا ہے کہ نہیں جانتا، پھر کس سے پوچھے گا؟ کہ اپنے مولوی صاحب سے پوچھوں گا۔ ارے اسی کا نام تو تقلید ہے۔ اسی کا نام تو تقلید ہے۔ کہاں ہے اخباریت؟ کہاں ہے ملنگیت؟ آپ بتائیے، آپ کو قرآن آتا ہے؟ نشیب و فراز سے آشنا ہے؟ علم رجال جانتے ہیں؟ نہیں جانتے؟ ناسخ و منسوخ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے؟ محکمات متشابہات جانتے ہیں؟ نہیں جانتے؟ نہیں جانتے تو یہ کون بتائے گا؟ مرجع جس کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ لہذا آپ سے گزارش ہے، کبھی مرجیت کا دامن نہ چھوڑنا، کبھی مرجیت کا، اور اگر مرجیت کا دامن چھٹ گیا تو گمراہی گمراہی ہے۔ اس لیے کہ اگر مرجع کا دامن جنگ صفین میں چھوٹا ہے تو خارجی کہلائے، شیعہ نہیں کہلائے۔ اس لیے دامن مت چھوڑنا۔ شیخ مفید کا میں واقعہ نقل کر رہا تھا کہ ان کو دفن کر دیجئے، غسل و کفن دیا، لے کے چلے۔ ابھی کچھ فاصلہ طے کیا تھا، ایک شخص پیچھے ہوئے دوڑا چلا اور جا کے کہتا ہے
کہ شیخ مفید نے مجھے بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں اپنا فتویٰ بدل رہا ہوں۔ کہا کیوں، اب کیا کہا ہے؟ کہا انہوں نے کہا ہے کہ اس عورت کا پیٹ چاک کر کے بچے کو نکال دیا جائے، لہذا بچے کو پیٹ چاک کر کے نکالا گیا، عورت کو دفن کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد جب یہ بچہ منزل شعور کو پہنچ گیا، اس کا باپ انگلی پکڑ کے شیخ مفید کی خدمت میں لایا، اللہ کے کہتا ہے سرکار آپ کا احسان ہے، آپ نے جو اپنے آدمی کو بھیج دیا تھا فتویٰ بدل کے، تو یہ بچہ بچ گیا جو آج آپ کے سامنے ہے، ورنہ میں اس بچے کو بھی دفن کر دیتا۔ شیخ مفید نے کہا ہم نے کب فتویٰ بدلا تھا، رجسٹر منگایا جائے۔ اب جو دیکھا تو فتویٰ کہیں بدلا ہوا نہیں تھا، فتویٰ وہی تھا کہ اس عورت کو میں بچے کے قبر میں دفن کر دیا جائے۔ شیخ مفید نے ایک مرتبہ رجسٹر اٹھایا، قلم اٹھایا، آج کے بعد فتویٰ نہ دوں گا، آج کے بعد فتویٰ نہ دوں گا۔ اور یہ کہہ کے شیخ مفید، رات کا سناٹا ہوا، شب کی تاریخی ہوئی، شیخ مفید سو جاتے ہیں، رات کو خواب میں دیکھتے ہیں امام تشریف لائے ہیں، فرماتے ہیں اے شیخ مفید مسند فتویٰ تو کیوں چھوڑ دیا؟ کہ مولا مجھ سے قتل ہو رہا تھا، میں نے اس لیے چھوڑ دیا۔ کہ نہیں شیخ مفید، فتویٰ دینا تیرا کام ہے اور صحیح کرنا ہمارا کام۔ تو ارباب کرم، کبھی بھی آپ دامن مرجیت کو نہ چھوڑنا۔ دامن مرجیت چھوٹی اور گمراہی بڑھی۔ آج کوششیں یہی تو ہو رہی ہیں، چاروں طرف سے MI6 کیا کر رہی ہے؟ یہی تو کر رہی ہے۔ اور بعض ایسے بھی ہیں جو یہاں آ کے وکالت کرتے ہیں، انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ نہیں، مرجیت وصیت کا بنیادی طاقت ہے، ایسا قلعہ ہے کہ جو ٹوٹنے والا نہیں ہے، اگر ٹوٹ گیا تو شیرازہ منتشر ہو جائے۔ بس ارباب کرم، آپ کی زحمتوں کو میں نے تمام کیا۔ اگر دامن باب العلم سے وابستہ رہو اور ان کے بتائے ہوئے احکامات پر اور ان کی سیرت پہ عمل کرتے رہو تو نہ کل کوئی ضرر آپ کو پہنچا تھا اور نہ آج کوئی ضرر پہنچے گا، نہ کل کو کوئی ضرر پہنچنے والا ہے۔ یہ اس مرجیت نے اس مذہب کو اپنی جانیں دے دے کر تم تک پہنچایا ہے، خون دے کر آپ لوگوں تک یہ پہنچایا ہے۔ یہ پیغام ہے، یہ امانت ہے اللہ کی جو اللہ تک لے کے جانی ہے۔ اور اگر اس امانت کی حفاظت میں جان جاتی بھی ہے تو شہد سے زیارہ بن جاتی ہے، شہد سے زیادہ شیریں بن جاتی ہے۔ ہم نے تو تاریخ میں دیکھا ہے، حسن نصر اللہ کو آپ دیکھیے، حسن نصر اللہ کا جو بیٹا ہے، سب سے پہلے اپنے بیٹے کو آمادہ کیا اور آمادہ کر کے کہا جاؤ بیٹا خط مقدم پہ تم جاؤ۔ پہلے اپنے لال کو اپنے ہاتھوں سے بھیجا ہے نصر اللہ نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نصر اللہ کو دکھائی دے رہا ہے شہادت شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور جب شہد سے زیادہ شیریں ہے تو یہ خالی نصر اللہ نے زبان سے نہیں کہا بلکہ عملی کر کے دکھایا ہے کہ دیکھو
کربلا کے میدان میں اگر 18 سال کے علی اکبر سے پوچھا تب بھی یہی جواب ملا، اور اگر 14 سال کے قاسم سے معلوم کیا گیا تب بھی یہی کہا گیا تھا، احلا من الاصل۔ چچا جان، موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ ہاں ارباب اعضاء، یہ گرمی کے ایام، یہ تمازت آفتاب، یقیناً آپ جب فرش عزا پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کا تصور فوراً کربلا کو چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کی گرمی، یہ گرمی کچھ نہیں ہے۔ ذرا تصور کریں، صاحب اسرار الشہداء علامہ دربندی تحریر فرماتے ہیں کہ شیطان نے بارگاہ احدیت میں جا کر یہ کہتا ہے، میں تیرے اس بندے کو تب اچھا مانوں گا تب تو میرے ایک دعا قبول کر لے۔ کہا کیا؟ کہ اس سورج کو نیچے بھیج دے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، علامہ دربندی کہتے ہیں وَحَرَارَةُ الشَّمْسِ 70 درجتاً، سورج کی گرمی 70 ڈگری پہ آ گئی تھی، 70 ڈگری پہ آ گئی تھی۔ آج یہاں کی گرمی 35-36 ڈگری ہوگی، آپ کا برا حال ہے۔ مگر ذرا تصور کریں، نبی کے نواسے حسین کا 70 ڈگری پہ سورج ہے، ارے 3 دن کا پیاسا فاطمہ کا لال، زہرا کا لال 3 دن کا پیاسا ہے۔ اور پیاس کی شدت کا یہ عالم تھا کہ امام سید سجاد سے جب معلوم کیا گیا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے بابا کی زبان جگہ جگہ سے ایسے چٹک گئی تھی جیسے تالاب کا پانی جب خشک ہو جاتا ہے اور تالاب کی مٹی جگہ جگہ سے چٹک جاتی ہے۔ طیب اللہ، جزاکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم ائمہ معصومین علیہ السلام کے۔ اور یہ تو فاطمہ کے لال ہیں، 4 سال کی بچی سکینہ کا کیا عالم ہے؟ پیاس کی شدت ہے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ فرماتی ہیں، میرے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ میں جا کے اپنی پھوپھی کے خیمے میں اپنی پھوپھی سے یہ کہوں، پھوپھی اماں تھوڑا سا پانی پلا دیجئے۔ تو جناب سکینہ فرماتی ہیں، جب میں پھوپھی اماں کے خیمے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ پھوپھی میرے بھیا علی اصغر کو لیے بیٹھی ہے۔ علی اصغر زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیر رہے ہیں۔ جزاکم ربکم۔ ارباب اعضاء، جتنے بھی کربلا کے شہید ہیں، میں یہ گاہے گاہے عرض کرتا ہوں کہ سبھی کی مصیبتیں ایک منزل پہ آ کے اختتام پذیر ہو گئی ہیں۔ حضرت علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی، کربلا تک مصیبتیں تھیں، ختم ہو گئیں۔ حضرت عباس کے بازو قلم ہو گئے، مصیبتیں یہیں تک تھیں، ختم ہو گئیں۔ حضرت علی اصغر
یہیں تک تھیں ختم ہو گئیں، لیکن ایک شہید ایسا ہے کہ جس کی مصیبتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. سنیے گا ذرا تصور کیجئے اور کلیجوں کو مضبوطی سے تھام لیجئے گا اور پرسہ دیجئے گا امام زمانہ کو. وہ کون سا شہید ہے؟ علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ جب یہ قافلہ کربلا سے کوفے کی طرف روانہ ہوا تو کوفے کے بعد ایک راستہ آتا ہے جو شہر رے کی طرف کٹ جاتا ہے اور ایک راستہ دمشق کی طرف چلا جاتا ہے. جب اس سیراہے پر یہ قافلہ پہنچا تو حسین ابن نمیر جس نے علی اکبر کے سینے میں برچھی ماری تھی جو شہر رے کا رہنے والا ہے پسر سعد سے کہتا ہے اے پسر سعد میرا وطن یہاں سے قریب ہے میں چاہتا ہوں کہ اپنے وطن والوں کو جا کر یہ خوشخبری دے دوں کہ یزید نے خارجی پر فتح حاصل کر لی ہے اور ہم حسین پر کامیاب ہو گئے ہیں. کہا جاؤ اپنے ساتھ یہ لباس فاخرہ لے جاؤ یہ انعام و اکرام لے جاؤ. جب حسین ابن نمیر چلنے لگا اسے خیال آیا کہ جب یہ جا کے میں رے والوں کو بتاؤں گا تو ہو سکتا ہے کوئی میری بات پہ یقین نہ کرے. پسر سعد سے کہتا ہے مجھے کسی شہید کا سر دے دے. کیسے سن رہے ہیں کسی شہید کا سر دے دے. پسر سعد نے حسین ابن نمیر کا ہاتھ پکڑا اس حجرے میں لے کے گیا جہاں صندوق رکھے ہوئے تھے جن میں شہداء کے سر تھے. ایک مرتبہ سر نکالنے شروع کیے. ایک سر نکالا کہ یہ ام لیلہ کے لال علی اکبر کا سر ہے یہ نہیں چاہیے. یہ عباس کا سر ہے نہیں یہ بھی نہیں چاہیے. یہ اون و محمد کے سر ہیں کہ یہ بھی نہیں چاہیے. یہ علی اصغر کا سر ہے یہ بھی نہیں چاہیے. اب ایک بڑا ننھا سا پیارا سا خوبصورت سا سر آیا. بس دیکھ کے حسین ابن نمیر مچل گیا ارے مجھے تو یہی ام فروا کے لال ارے قاسم کا سر دے دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ. اے پسر سعد مجھے یہی ام فروا کے لال کا سر دے دے. صاحب اسرار الشہادہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس نے وہ سر لے کر اپنی جھولی میں ڈال لیا اور جب رے پہنچا ایک جشن منایا گیا اور بتایا گیا کہ ہم نے فتح حاصل کی ہے اور دیکھو اگر یقین نہ ہو تو ہم یہ علی کے پوتے کا سر لائے ہیں. اور باب اعظم صاحب اسرار الشہادہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین ابن نمیر نے بچے کے بال پکڑے قاسم کے سر کو نکالنا شروع کیا. یہ ام فروا کے لال کا سر ہے یہ قاسم کا سر ہے. جشن ختم ہو گیا. آفتاب مغرب میں غروب ہونے والا ہے. حسین ابن نمیر نے اپنے قبیلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا اور ان کی طرف جناب قاسم کو سر کے اچھال کے کہتا ہے کہ لو اس سر کو لے جاؤ
اور اس طرح کھیلنا میں وہ لفظ زبان سے ادا نہیں کر سکتا، میری زبان میں وہ طاقت نہیں ہے۔ اس طرح کھیلنا جیسے بچے ایک بال کو کھیلتے ہیں۔ صاحب اسرار الشہادہ لکھتے ہیں کہ صبح سے اگلے دن صبح سے شام ہو گئی، کھیلا گیا، جب شام ہوئی تو بچوں نے وہ سر لیا اور اس میدان کے گوشے میں حضرت ابو ذر غفاری کی پوتی کا گھر ہے۔ بچوں نے وہ سر اٹھایا اور ابو ذر غفاری کی پوتی کے یہاں لے جا کے سر یہ کہہ کے رکھ دیا کہ کل ہم پھر کھیلنے آئیں گے، اس سر کو حفاظت سے رکھنا، دیکھو کہیں کھو نہ جائے۔ کہا یہاں رکھ دو، بچوں سے سر رکھوا لیا، بچے چلے گئے، رات کا سناٹا ہوا، شب کی تاریکی ہوئی، آہستہ آہستہ فضا میں سکوت طاری ہونا شروع ہو گیا اور ابو ذر کی پوتی اپنے بستر استراحت پہ لیٹ گئی۔ اب ایک مرتبہ اس کے کان میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی، آ میرے لال، ارے تیری دادی آئی ہے، آ میرے لال، تیری دادی فاطمہ آئی ہے۔ جزاکم اللہ، طیب اللہ۔ ابو ذر کی پوتی اٹھ کے بیٹھ گئی اور ایک مرتبہ آہستہ آہستہ اس سر کے قریب پہنچی جہاں ام فروہ کے لال کا سر رکھا تھا، اٹھایا، صاف کیا، اپنی آغوش میں رکھ لیا اور رکھ کے کہہ دیا سر بتا دے تو کس کا سر ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے تو کسی شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تیرا سر یہ بتا رہا ہے کہ تو کسی باعظمت خانوادے سے تعلق رکھتا ہے۔ سر بتا دے، مگر سر سے آواز نہیں آئی۔ ابو ذر کی پوتی ہے، سر بتا دے۔ جب کوئی آواز نہیں آئی تو ایک مرتبہ ابو ذر کی پوتی ہے، سر بتا دے ورنہ میں اپنے آقا حسین کی قسم دے کے پوچھوں۔ سر بتا دے تو کس کا سر ہے، ورنہ میں اپنے آقا حسین کی قسم دے کے پوچھوں گی۔ عزاداروں بھائی اتنا سننا تھا، سر قاسم سے آواز آئی، اے ابو ذر کی پوتی، انا ابن الحسن، میں حسن کا بیٹا، فاطمہ کا پوتا، علی کا لخت جگر، ام فروہ کی آنکھوں کا تارا، قاسم۔ بس اتنا سننا تھا، بس چند جملے اور عرض کر رہا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ ابو ذر کی پوتی نے اس سر کو اچھی طریقے سے عطر لگایا اور لگانے کے بعد ایک محفوظ مقام پہ جا کے رکھ دیا اور اس کے بعد اپنے جوان ساتوں بچوں کو بلایا۔ یہ ہیں علی کے چاہنے والے شیعہ،
یہ ہے علی کے چاہنے والے شیعہ۔ ابو ذر کی پوتی نے اپنے ساتوں بچوں کو بلایا اور بلا کے کہتی ہے بچوں یہ جو ہمارے گھر میں سر ہے جانتے ہو یہ کس کا سر ہے؟ کہ نہیں اماں ہمیں معلوم نہیں ہے، کہ یہ میرے آقا حسن کے لال قاسم کا سر ہے۔ بچے اس سر سے کھیل رہے تھے، کل کو لینے پھر آئیں گے تاکہ اس سر سے پھر کھیلیں۔ بچوں تمہاری رائے کیا ہے؟ کیا یہ سر میں انہیں دے دوں؟ بھائی اتنا سننا تھا، بڑا بیٹا اور ایک چھری اٹھا کے لایا، ماں کے ہاتھ میں دے کے کہا اماں میرا سر قلم۔ اماں میرا سر قلم کر دیجئے، وہ سر نہ دینا، اس کے بدلے میں میرا سر دے دینا۔ ماں نے اپنے ہاتھ سے اپنے جوان بیٹے کا سر تب سے جدا کیا۔ تصور کیجئے ارباب ازا، اور ایک ایسی مائیں تھیں سر تن سے جدا کر دیا۔ جب صبح کو بچے آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ لاؤ وہ سر دو، تو اس کے بدلے میں اپنے بڑے بیٹے کا سر دے دیا۔ سر لے کے چلے گئے۔ قدرت خداوندی ہے، 2-4 مرتبہ جب سر ادھر ادھر ہوا تو سر کا جمجمہ پھٹ گیا۔ وہ بچے دوڑ کے آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں یہ وہ سر نہیں ہے، تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ہم اپنے گھر والوں سے جا کے شکایت کریں گے۔ بھائی اتنا سننا تھا، دوسرے بیٹے کا سر کاٹا۔ صاحب اسرار الشہادہ لکھتے ہیں ابو ذر کی پوتی نے اور 7 بیٹوں کے سر کاٹ کے دے دیے مگر قاسم کے بیٹے کا۔ آخر میں شہر رے والے ہتھیار بند، ہاتھوں میں نیزہ و شمشیر لے کر ابو ذر کی پوتی کے پاس چھیننے کے لیے وہ سر آتے ہیں، اور ایک مرتبہ دروازہ آ کے توڑ دیا۔ ابو ذر کی پوتی نے جیسے ہی دیکھا قاسم کا سر اٹھایا، سینے سے لگایا، نجف کا رخ کیا، آقا 7 بیٹے چلے گئے، آقا اب کوئی نہ بچا اور ایک تنہا میں بچی ہوں۔ ابو ذر کی پوتی پہ حملہ ہوا، سر گر گیا، ابو ذر کی پوتی تیورا کے گر پڑی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیماً۔ طیب اللہ ماشاءاللہ۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریة الحسین علیہم السلام واستجب دعائی یا اللہ 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 یا اللہ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگارہ تجھے واسطہ اس بارگاہ مقدس کا۔ یہ مومنین اپنی جھولی میں جو جو حاجات لے کر آئے ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما دیجئے۔ مومنین آپ کو ائمہ معصومین کا سہارا ہمیشہ رہتا ہے اور ہمیشہ بنا رہے گا۔ آپ کے سروں پہ ائمہ معصومین کا سایہ کل بھی تھا
اور آج بھی ہے. نہ کل گھبرانے کی ضرورت تھی نہ آج گھبرانے کی ضرورت ہے. میرے معبود جو ظالم ظلم کر رہے ہیں انہی کے ظلم اور شر کو انہی کی طرف واپس پلٹا دے. پروردگارہ جو مومن و مومنات بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما. جو مقروض ہیں انہیں قرچ نجات عطا فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما. پرچم کفر و نفاق کو نیست و نابود فرما. اے میرے معبود تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو لڑکیاں ناقد خدا ہیں ان کے صحیح رشتے فراہم فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہمیں ان کے آبان و انصارات میں قرار دے. بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.